بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی قرآن مقدس تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جو صورت آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، اس صورت میں 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آیتیں ان علامات کو کہتے ہیں جو گول دائرے یہ نظر آ رہے ہیں، یہ آیتیں ہیں، اور ان کے اندر آیت نمبر لکھا ہوا 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، اسی طریقے سے یہ آیت نمبر ہوتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے، قرآن مقدس میں یہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی یہ علامتیں، تو اس جگہ پر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی آخر میں اگر متحرک حرف ہے تو اس کو ساکن پڑھیں گے، یعنی اس آخر والے کلمے پر اگر 1 زبر 1 زیر یا 2 زیر یا 2 پیش یا 1 پیش ہو تو اس کو ہم ساکن کر دیں گے، باقی 2 زبر والی حرکت کو آخری کلمے کو 1 الف سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد الحمد للہ۔ اس کو ہم نے الحمد کیسے پڑھا؟ لام ساکن ہے، اور ساکن حرف کو آپ کو معلوم ہے ساکن حرف اپنے سے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ لام ساکن ہے لہذا اس کو ہم نے حمزہ سے ملا کر پڑھا، اسی طریقے سے میم ساکن ہے، اس کو ہا سے ملا کر پڑھا، تو ہو گیا الحمد 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 للہ۔ جس طریقے سے ساکن حرف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے مشدد یعنی جس پر یہ تشدید والی علامت ہو اس حرف کو بھی اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے للہ رب، تو ان دونوں کو یہ مشدد حروف ہیں، جس پر یہ علامت تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو مشدد حروف کو اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ للہ میں لام کو لام سے ملا کر پڑھا جائے گا، اور ربی میں با کو را سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ الحمد للہ رب، با کو لام میں بھی ملایا جائے گا کیونکہ یہ بھی لام ساکن ہے، اور بیچ میں جو الف بنا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، ابھی صرف با کو لام میں ملایا جائے گا اور الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ رب العالمین، اصل میں یہ لکھا ہوا عالمین، لیکن ہم آیت کی وجہ سے وقف کریں گے تو ہو جائے گا عالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب اس میں الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے جب الف لام کے بعد کوئی مشدد حروف ہو تو الف پر کوئی حرکت عارضی لا کر اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس پر زبر کی حرکت دے کر ہم پڑھیں گے۔ قرآن مقدس میں جس جگہ بھی الذی دکھائی دے اور اس میں الف پر زبر نہ ہو تو وہاں الف پر زبر کی حرکت دے کر اس کو پڑھیں گے۔ کچھ جگہوں پر دوسری حرکتیں بھی دی جاتی ہیں، ان کے قواعد الگ ہیں، لیکن عام طور سے زبر دے کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو یوں پڑھیں گے، الرحمن الرحیم، نون کو را میں ملائیں گے کیونکہ را مشدد ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس میم کو دال مشدد میں ملائیں گے کیونکہ دال کے اوپر تشدید ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ آپ نے ابھی تک یہ غور کیا ہوگا کہ مشدد حروف کو ہم تھوڑا جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس حرف پر بھی علامت تشدید آئے اس کو ہم تھوڑا جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کو اگر ہم نے یوں پڑھا ایاک و ایاک تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کو جماؤ کے ساتھ بھرپور جماؤ کے ساتھ پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنس، نون کو صاد میں ملائیں گے۔ میں نے بتایا پہلے کہ مشدد حروف کو
اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، مشدد حروف کو اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف آپ جانتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہو، مشدد مشدد وہ حرف جس پر کوئی تشدید ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، طا کو لام میں ملا دیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت، اس پہ یہ غور کرنا ضروری ہے ان میں قلقلہ نہ ہو، ان کی نون ساکن میں قلقلہ نہ ہو۔ بہت سے اسلامی بھائی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نون ساکن میں یا لام ساکن میں ان میں قلقلہ کرتے ہیں، جبکہ قلقلہ کے صرف 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 حروف ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی حرف میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو پڑھیں گے انعمت، انعمت، نہ ہی میم میں قلقلہ کرنا ہے نہ ہی نون میں۔ قلقلہ کا مطلب لوٹ کر آواز آنا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ پڑھتے ہیں انعمت، انعمت، یہ غلط ہو جائے گا، انعمت، انعمت۔ ایسے ہی الف الحمد شریف کے لام میں، اس میں بھی لوٹ کر آواز نہیں آنی چاہیے، الحمد نہیں ہونا چاہیے، الحمد، الحمد یہ ہونا چاہیے، الحمد، الحمد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، علیہم، غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم ولا الضالین، ضاد کو کھینچیں گے کیونکہ یہ مد لازم ہے، ولا الضالین۔ اب اس کو دوبارہ پڑھ لیں ایک ایک آیت کر کے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔